اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر فلنشرع هذا الکتاب قربتاً الی اللہ۔ بیٹا سب سے پہلے کتاب کی طرف نہیں دیکھیں بلکہ میری طرف توجہ ہو۔ جب تک خلاصہ بتا رہا ہوں تب تک آپ کی توجہ اور آپ کی نظر میری طرف ہو، اور جب عبارت کی طرف چلیں گے تو پھر آپ کی پوری توجہ جو ہے وہ عبارت پر ہونی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ ضمیر کا مرجع ترجمے میں بتاتا جاؤں تاکہ آپ کو دقت نہ ہو۔ اشارے کا مشار الیہ بھی انشاءاللہ عبارت میں بتاتا جاؤں گا۔ اس کے باوجود جیسے درس ختم ہو تو اس کے بعد آپ پھر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ اس ضمیر کا مرجع کیا ہے، اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے۔ اور ساتھ میں آج تو آپ کے ہاتھ میں مجھے پینسل نظر نہیں آ رہی، پینسل بھی ہونی چاہیے اگر کتاب مدرسے کا ہے، تاکہ کوئی لفظ کی اگر معنی نہیں آتی تو آپ اس کی ساتھ میں حاشے پہ لکھ لیں، کیونکہ مدرسے کی کتاب پہ بال پین کے ساتھ لکھنا مناسب نہیں ہے۔ تو ہماری گفتگو لمحہ سوم کی پہلی کتاب یعنی کتاب المتاجر کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ بزرگان کی یہ عادت رہی ہے کہ صرف ان پہلے لفظ کی وہ ترکیب بھی بتاتے ہیں، کتاب المتاجر۔ بھائی کتاب کو آپ نے مرفوع کیوں پڑھا اور متاجر کو آپ نے مجرور کیوں پڑھا؟ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ھذا مبتدا تقدیر میں ہے اور کتاب مضاف ہے، متاجر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنے گے کس کی؟ ھذا کی۔ تو اب آپ یہاں پر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ المتاجر یہ تو غیر منصرف ہے، متاجر بروزن مسادر، مساجد، تو غیر منصرف کو حالت جری میں کسرہ نہیں آتا بلکہ کیا آتا ہے؟ فتح۔ تو متاجرے نہیں ہونا چاہیے بلکہ متاجرہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب غیر منصرف پر الف لام داخل ہو تو وہ حالت جری میں کسرے کو قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پر متاجر پر الف لام ہے اس لیے حالت جری میں اس نے کسرے کو قبول کیا ہے۔ یہ تو خیر اپنی نحوی بات۔ اب پھر چلتے ہیں عربی لغت کی طرف۔ حالانکہ ہم تو فقہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں فقہ کی باتیں بتانی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ عربی لغت کے اعتبار سے متاجر جمع ہے متجر کی۔ متجر کی کیا معنی ہو سکتی ہیں؟ فرماتے ہیں متجر کی دو معنی ہو سکتی ہیں۔ ایک، آپ متجر کو مصدر میمی لیں جیسے مقتل بمعنی قتال، قتل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو متاجر یعنی تجارت کرنا۔ اور دوسرا جو ہے وہ متاجر جناب ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کے ذریعے کمایا جاتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ کتاب کی جلد بناتا ہے، اس کے ذریعے کماتا ہے۔ کوئی بندہ تدریس کر کے کماتا ہے، کوئی بندہ نکاح پڑھ کے کماتا ہے، کوئی بندہ ٹیوشن پڑھ کے کماتا ہے۔ تو اس حوالے سے متاجر کی یہ دو معنی ہو سکتی ہیں، یا متاجر مصدر کو جمع معنی متجر کی، اور متجر جو ہے کیا ہے؟ یہ مصدر میمی ہے اور اس کی معنی وہی تجارت والی ہوگی، یا اس کو ہم کہیں کہ یہ جو ہے کیا ہے جناب؟ یہ جو ہے وہ اسم ہے ان چیزوں کے لیے جن کے ذریعے تجارت ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم کون سی معنی لیں تو بہتر ہے؟ علم فقہ میں کہتے کمانے والی معنی لیں تو بہتر ہے، کیونکہ علم فقہ بحث کرتی ہے فعل مکلف سے
یعنی یہ میرے لیے کام کرنا صحیح ہے، غلط ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، واجب ہے، حرام ہے، تو کمانا یہ میرا فعل ہے، اس لیے اس کو کمانے کی معنی میں لیں، ان اعیان کی معنی میں نہ لیں جن کے ذریعے کمایا جاتا ہے۔ اگرچہ مصنف صاحب نے دونوں قسم کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی کیا؟ یعنی کمانے کی معنی والی طرف بھی اشارہ کیا ہے، کیونکہ آگے چل کے تقسیم بندی کرے گا، اور خود ان اعیان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جن کے ذریعے کمایا جاتا ہے۔ تو مصنف صاحب دو تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ بھائی جن چیزوں کے ذریعے کمایا جاتا ہے ان کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں بیٹا؟ تین قسمیں ہیں، یا مباح ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ۔ بھائی یہ واجب اور مستحب کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ کہتے ہیں فی الحال ہم کہتے ہیں ان چیزوں کا جن کے ذریعے کمایا جاتا ہے، یہ تین قسمیں بنانا یہ حصر عقلی ہے۔ بھائی بیچ والے کتاب کی طرف نہیں دیکھو، کتاب کیوں کھولی آپ نے؟ ابھی میں خلاصہ بتا رہا ہوں، کتاب بند کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ یا اس چیز کے بارے میں نہیں آئی ہوگی جس چیز کے ذریعے ہم کماتے ہیں، یا نہیں آئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے جناب؟ مباح۔ اور اگر نہیں آئی ہے تو اس نہیں کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، یا نہیں ایسی ہے جو مانع من النقیض ہے، یعنی میں آپ کو روکتا ہوں اور اس کام کے انجام کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کو حرام کہیں گے۔ یا صرف روکا گیا ہے لیکن اس کے انجام دینے سے جو ہے کیا ہے کوئی ممانعت نہیں ہے، تو عام نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے مکروہ۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھی قسم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ آج کا پہلا درس ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں پڑھیں گے، بس اس پر آپ توجہ کریں، کتاب کھولیں، عبارت پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی میں کتاب ختم کروں، عبارت ختم کروں، تو پھر آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوب، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کتاب المتاجر، متاجر کی کتاب۔ میرے خیال میں آپ کے پاس نیٹ کمزور ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ خوب، اب فرماتے ہیں جمع و متجر۔ متاجر متجر کی جمع ہے۔ وَهُوَ مَفْعَلٌ مِنَ التِّجَارَةِ، متجر مفعل کے وزن پر ہے اور اس کو لیا گیا ہے تجارت سے۔ فرماتے اما مصدر میمیون، یا تو یہ مصدر میمی ہے، بمعناہا، جس کی معنی وہی تجارت والی ہوگی، کیونکہ مصدر میمی کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی شروع میں میم ہے لیکن معنی وہی مصدر والی دے گا۔ کل مقتل، جیسے مقتل ہے، تو مقتل بھی مصدر میمی ہے لیکن معنی وہی قتال والی دے رہا ہے۔ وَهُوَ ہونا، فرماتے ہیں کہ یہ جو متجر ہے ہونا، یعنی اس کتاب لمعہ میں، ہونا یعنی اس کتاب متاجر میں نفس تکسب، خود کمانے کو کہا جاتا ہے۔ او اسم و مکان، یا ہم متجر کو اسم مکان لیں، کس کے لیے؟ لمحل تجارت، تجارت کی محل کے لیے۔ اب محل سے مراد وہ دکان اور بازار نہیں، بلکہ جن چیزوں کے ذریعے تجارت ہوتی ہے وہی ہے۔ یہ جناب محل تجارت کیا ہے؟ ہی کی ضمیر محل کی طرف جائے گی، اور محل تو مذکر ہے، اس کی طرف مؤنث کی ضمیر کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ محل مضاف ہوا ہے تجارت کی طرف، تو جب مذکر مضاف ہو ایک مؤنث کی طرف تو اس سے کسب تانیث کر لیتا ہے، اس لیے ہی کی ضمیر محل کی طرف جائے گی۔ الاعیان المکتسب بہا، ان اعیان کو کہا جاتا ہے کہ جن کے ذریعے کمایا جائے۔ اب متاجر کی اور متجر کی دو معنی ہو گئیں۔
والاول الیکو بمقصود العلم، فرماتے ہیں پہلی معنی جو ہے، کون سی پہلی معنی؟ کمانے والی، یہ زیادہ لیاقت رکھتا ہے، زیادہ صلاحیت رکھتا ہے علم فقہ کے مقصود سے، جو ہم قصد کرتے ہیں علم فقہ سے۔ فإن الفقیہ، بتحقیق فقیہ، یبحث، بحث کرتا ہے، عن فعل المکلف، مکلف کے کام سے، والاعیان، جبکہ وہ چیزیں جن کے ذریعے کمایا جاتا ہے، متعلقات فعل ہی کی ضمیر جائے گی مکلف کی طرف، وہ مکلف کے فعل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ وقد اشار المصنف، در حالی کے اشارہ کیا ہے مصنف صاحب نے، الی الامرین، ان دونوں چیزوں کی طرف، یعنی فعل مکلف کی طرف بھی اور اعیان کی طرف بھی معاً ساتھ۔ فعل ثانی، تو مصنف نے اس محل تجارت کی طرف اشارہ کیا ہے، بے تقسیم الاول، جو مصنف نے پہلی تقسیم بندی کی ہے موضوع تجارت کی۔ وإلی الاول، اور فعل مکلف کی طرف اشارہ کیا ہے بقولہ اخیراً، جو مصنف صاحب نے آخر میں تقسیم بندی کی ہے۔ کہاں پر؟ جہاں پر کہا تھا کہ تجارت 5 اقسام کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ ثم تجارت، یہ اخیر کی وضاحت ہے، پھر تجارت تقسیم ہوتی ہے بے انقسام الاحکام الخمسۃ، 5 اقسام کی طرف۔ والمراد بہا، اور مراد تجارت سے ہونا یہاں پر التکسب کا معنی ہے، بما ہوا اعم من البیع، صرف بیع والا کمانا نہیں، بلکہ میں مولوی ہوں، مجلس پڑھ کے کماتا ہوں تو اس کو بھی شامل ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے جو نجار یعنی بڑھئی ہے، وہ کماتا ہے۔ فعقد الباب بعد ذکر الاقسام، پھر کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے تو اقسام ذکر کیے ہیں کس کے؟ کمانے کے، اس کے بعد آپ نے اس باب کو مخصوص کر دیا للبیع، صرف بیع کے لیے خاص، غیر جید، یہ آپ کا عمل اچھا نہیں ہے۔ مثلا پہلے میں کہوں کہ میں مدرسے جوادیہ کے طلاب کے لیے آیا ہوں اور پھر صرف لمہ والوں کے لیے بیٹھ جاؤں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وَكَانَ إِفْرَادُهَا بِكِتَابٍ، کہتے ہیں تجارت کو الگ کتاب میں لکھتے کیونکہ وہ کمانے کے بارے میں ہے۔ ثُمَّ ذِكْرُ الْبَيْعِ فِي كِتَابٍ، پھر بیع کو ایک الگ کتاب کی صورت میں لکھتے، کہ غیر ہی، جیسے کہ بیع کے علاوہ دوسرے آپ نے کمانے والے کتاب الگ لکھے ہیں۔ کتاب الاجارت الگ لکھا ہے جناب، اس کے بعد کتاب المزارعہ الگ لکھا ہے۔ خوب، مما یحصل الاکتساب بہ، وہ کام کے جن کے ذریعے کمائی حاصل ہوتی ہے۔ کما صنع فی الدروس، جیسے کہ کتاب دروس میں مصنف نے بیع کو متاجر میں نہیں لکھا، الگ لکھا ہے، تو اولا، یہ کان کی خبر ہے، یعنی اگر ایسے الگ لکھتا تو یہ بہتر تھا۔ وَفِيهِ فصول، اس کتاب المتاجر میں چند فصلیں ہیں، ان فصل میں سے الاول، پہلی فصل، ینقسم موضوع تجارت، موضوع تجارت تقسیم ہوتا ہے۔ وہ یہ موضوع تجارت کیا ہے؟ ما یکتسب بہ، جس کے ذریعے کمایا جاتا ہے۔ ویبحث فیہا، اور بحث کیا جاتا ہے اس تجارت والی کتاب میں، ان عوارض ہی، اس موضوع تجارت کے عوارض کے ساتھ، اللاحقۃ لہ، جو ملحق ہوتی ہیں اس موضوع تجارت کے ساتھ حکم شرعی کے لحاظ سے۔ الی محرم، الی محرم جار مجرور، اس کا تعلق ینقسموں کے ساتھ ہے، یعنی موضوع تجارت تقسیم ہوتا ہے حرام کی طرف، مکروہ کی طرف اور مباح کی طرف۔ بھائی اب یہ 3 کیوں؟ واجب اور مستحب کہاں گیا؟ فرماتے ہیں وَوَجْهُ الْحَصْرِ فِي الثَّلَاثَةِ، یہ جو ہم نے موضوع تجارت کو منحصر کیا ہے 3 میں، اس کی وجہ ان المقتصب بہ، بتحقیق کہ وہ چیز جس کے ذریعے کمایا جاتا ہے، اما ان یتعلق بہ نہی او لا، یا اس کے ساتھ نہیں تعلق رکھے گی یا نہیں تعلق نہیں رکھے گی، کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔
جب نہیں کا تعلق نہ، وثانی یعنی جب نہیں کا تعلق نہیں المباح ہو تو ہم اس کو مباح کہیں گے۔ والاول جس کے ساتھ نہیں کا تعلق ہے پھر اس کی دو صورتیں ہیں، اما ان یکون نہی عنہ، یا تو اس موضوع سے جو نہیں آئی ہے وہ مانع من النقیض، انجام دینے کے معنی ہے، کہتی ہے کہ انجام نہیں دے سکتے ہو، اور لا یا مانع من النقیض نہیں، صرف روکا ہے لیکن منع نہیں کیا ہے۔ خوب، والاول الحرام، جب مانع من النقیض ہو تو اس کو ہم حرام کہیں گے۔ والثانی، اور جب مانع من النقیض نہ ہو، صرف نہیں ہو، المکروہ، اس کو مکروہ کہیں گے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ الْحُكْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ، اور مصنف صاحب نے دوسری دو حکموں کو ذکر نہیں کیا ہے۔ وہما، وہ دوسری دو چیزیں کیا ہیں؟ الوجوب والاستحباب، وہ وجوب ہے اور استحباب ہے۔ لِأَنَّهُمَا مِنْ عَوَارِضِ التِّجَارَةِ، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو تجارت پر عارض ہوتی ہیں، کما سیاتی فی اقسامہا، جیسے کہ یہ بات اقسام تجارت میں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ تو پہلا دن ہے، آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔